یہ صورت خاص طور پر آقا کریم علیہ السلام کی نعت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 93 سورہ مبارکہ ہے، لیکن ابتدائی دور میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو شان نزول ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کس موقع پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے پیغام حق سنانا شروع کیا، کچھ وقت کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا کہ نزول وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ اور جو محبت والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، میں چونکہ یہاں ہمارے نوجوان بھی ہیں، بچے ہیں، آج جو ہمارا یوتھ ہے، جو جینزی ہیں، یہ شاید آسان اردو بھی نہیں سمجھ پاتے، تو مشکل اردو تو بہت دور کی بات ہوئی۔ تو میں سمجھانے کے لیے صرف یہ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے پہلے کسی دور میں خطوط آتے تھے، اور کسی چاہنے والے کا کوئی خط آتا ہو اور وہ رک جائے، کہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ایسی مثال تو وہاں نہیں دی جا سکتی، صرف اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی پیارے کی آپ کو کال آتی ہو، پیغام آتا ہو، اور اچانک وہ سلسلہ رک جائے، تو ایک محبت کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اچانک یہ سلسلہ رک کیوں گیا، پریشان ہوتا ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے میری کوئی بات بری لگ گئی ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو۔ انسان ہے، سوچتا ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات کر رہا۔ تو جہاں معاملہ رب تعالیٰ کا ہو اور نزول وحی کا معاملہ ہو، یعنی وہ وحی کی جو لذت ہے، وہ جو قلب مصطفیٰ پر وحی اترتی تھی، اس کی جو حلاوت ہے، اور پھر حضور اسے بیان فرماتے تھے، اچانک وہ سلسلہ رک گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کوئی 40 دن کا وقفہ آ گیا۔ ایک تو دل پر یہ بوجھ، یہ غم، اور اوپر سے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، مشرکین مکہ نے تانے دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، کیا کہیں تمہارا رب تمہیں چھوڑ تو نہیں گیا، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، وہ باتیں چونکہ مشرکین کی طرف سے تھیں، حضور اسے بھی سنتے، لیکن جب قریبی کوئی شخص تانا دینا تو اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابو لہب کا گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے متصل تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل، جب اس نے آ کر تانے دیے اور یہی بات کی، تو میرے آقا کریم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب سورہ مبارکہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، اور رات کی جب وہ چھا جائے، پھیل جائے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بیان فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی قسم اور رات کی قسم۔ گویا اس میں میسج یہ ہے کہ محبوب، جس طرح کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے، اسی طرح کبھی وحی نازل ہو، کبھی وقفہ آ جائے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو۔ ما ودعک ربک وما قلی، ودعا جیسے ہم کہتے ہیں نا، وداع کرنا، کسی کو رخصت کرنا، چھوڑ دینا، کسی کو چھوڑ کے آنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا۔ محبوب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے جواب دیا، محبوب نہ ہم نے تمہیں چھوڑا اور نہ ہم تم سے ناراض ہوئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ
والضحیٰ سے مراد حضور کے رخ روشن کی بات ہو رہی ہے۔ محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم، اور واللیل سے مراد حضور کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اے روشن چہرے والے محبوب، اے چاشت کی طرح، صبح کی طرح جب سورج نکلتا ہے، روشن چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے حبیب، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہی بات امام نے بھی بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، منظوم ترجمہ کیا امام نے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، توئی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے۔ دائی حلیمہ جب آقا کریم علیہ السلام کو لے کر آئی اپنے قبیلے میں، عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں حلیمہ تیرے گھر میں زیادہ تیل آ گیا ہے، تیرے گھر کے چراغ ساری رات روشن رہتے ہیں، تو چراغ بجھانا بھی بھول جاتی ہے۔ تو دائی حلیمہ کہنے لگیں قسم خدا کی میں تو کوئی چراغ روشن نہیں کرتی، جب سے میں اپنے گھر میں اس سونے مکھڑے والے حبیب کو لے کر آئی ہوں، آمنہ کے لال کو لائی ہوں، میرا پورا گھر نور علی نور ہو گیا ہے، نور علی نور ہو گیا۔ اور ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہجرت کا موقع ہے، حضور کے چہرہ انور کی بات ہو رہی، ہجرت کا موقع ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف، جناب ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ ایک خاتون ہے ام معبد، کیا نام ہے؟ اس کی کٹیا نظر آئی، اس کا گھر نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے یہاں پہ۔ دیکھیں بشری تقاضے بھی تو ہیں نا، حضور کی ایک بشری زندگی بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا، جناب ابو بکر گئے اور مائی سے کہا کہ مائی تیرے گھر میں کچھ ہے، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم عرب کے لوگ وہ ہیں کہ مہمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرے گھر میں کوئی چیز حاضر نہیں جو میں پیش کروں، ورنہ اتنے خوبصورت مہمانوں کو کون ویلکم نہیں کرے گا۔ تو جناب ابو بکر نے دیکھا ایک بکری ہے بندھی ہوئی ہے، فرمایا اس بکری کا دودھ ہم نکال لیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ بکری تو وہ ہے کہ چلنے کے قابل بھی نہیں، اور اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، یہ اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ یہ بھی چلی جاتی، تو یہ تو اس قابل نہیں کہ دودھ دے سکے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجازت دو، ہم کوشش کر لیتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ جناب ابو بکر اس بکری کو میرے آقا کریم علیہ السلام کے قریب لائے، اور میرے حضور نے جب اس پر دست کرم پھیرا، بکری کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے فرمایا برتن لاؤ۔ ام معبد ایک چھوٹا سا برتن لے آئی کہ بکری کا دودھ کتنا ہوگا، اول تو وہ بکری بیمار ہو، چھوٹا سا برتن لائی، بھر گیا۔ میں اور برتن لاؤ، اور برتن لے کر آتی رہی حیرت میں، اس کا بیٹا حیرت سے دیکھ رہا ہے، برتن لاتے گئے حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، دودھ پھر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ام معبد کو بھی دیا کہ بچے کو بھی دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، میرے آقا نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں برکت کی دعا دی اور حضور تشریف لے گئے، اور وہ خاتون حیرت میں ہے، اس کا بیٹا حیرت میں ہے کہ کون ہے یہ۔ آپ علیہ السلام تو تشریف لے گئے، جب شام ہوئی اس کا شوہر
ابو معبد آیا اور وہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی گھر کے قریب آیا دروازے پہ آ کے رک گیا. کہنے لگا ام معبد یہ گھر میں آج خوشبو کیسی ہے؟ گھر میں آج خوشبو کیسی ہے؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو ام معبد نے کہا تم اندر تو آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں. جب ابو معبد اندر آیا تو دودھ دیکھا. کہا یہ اتنا سارا دودھ؟ کہا اس بکری نے دیا ہے. کہا کیوں مذاق کرتی ہو، یہ تو میرا پورا ریوڑ بھی دودھ دے تو اتنا دودھ نہیں ہو سکتا. پھر جب ام معبد نے وہ بات بتائی تو ابو معبد حیرت سے سنتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ وہ تھے کون، وہ کہاں سے آئے تھے، نام کیا تھا؟ اب ام معبد نے تو نام نہیں پوچھا، اپنی طرف سے ایک نام رکھ دیا. اس نے نام کیا رکھا؟ اس نے کہا کہ ان کا نام مبارک ہے. مبارک تھے یعنی برکت والے، مبارک. اس نے کہا مبارک آئے تھے. تو پوچھا کیسے تھے؟ اب جب ام معبد نے وہ نقشہ بیان کیا وہ سنیے. وہ عرب کی ایک خاتون جو پہلی دفعہ میرے حضور کو دیکھ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بیان کرتی ہے حضور کے چہرے اقدس کو کہ کتنا وجیح خوبصورت چہرہ تھا، روشن چہرہ. اور کہنے لگی کہ سرمگی آنکھیں تھیں اور سیاہ زلفیں تھیں، داڑھی گھنی تھی، چہرہ روشن تھا. اور پھر اس نے ایک بات کہی، 2 جملوں میں پورا حسن بیان کیا اس نے. کہنے لگی اجمل من بعید و احسن من قریب. کہیے سبحان اللہ. کا دور سے دیکھا تو صاحب جمال نظر آئے اور جب قریب آئے تو سراپا حسن و کمال نظر آئے. دور سے بھی حسین اور قریب سے اور زیادہ حسین. یعنی یہ بڑی بات ہے. بعض لوگ دور سے بڑے حسین لگتے ہیں اور کبھی واسطہ پڑ جائے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا بندہ بڑا ہیرا ہے بس کبھی واسطہ نہ پڑے. بعض لوگ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، قریب سے اچھے نہیں لگتے. میرے سرکار وہ ہیں کہ جس نے قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، سامنے بیٹھ کر دیکھا. اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جس نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ گولڑے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. پھر فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. ہر آن حضور کی شان بڑھ رہی ہے، بلند مقام بلند ہو رہا ہے. اور دیکھیے کہ آج 1500 سال گزر گئے لیکن آج بھی ہر جگہ چاہے وہ حضور کا ذکر نماز میں، اذان میں، کلمے میں، جگہ جگہ محفلیں. دنیا میں جو سب سے پہلی اذان ہوتی ہے فجی میں ہوتی ہے، بلند ہوا. پھر اس کے بعد آسٹریلیا، انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، پھر یہ ہوتے ہوتے پوری دنیا میں اذان پھیلتی ہے. دنیا کے کونے کونے میں میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا.
محبوب چہرہ تیرا ہوگا، والضحیٰ میں کہوں گا، زلفیں تیری ہوں گی، واللیل اذا سجا میں کہوں گا، محبوب شہر تیرا ہوگا، لا اقسم بہذا البلد میں کہوں گا، دشمن تیرا ہوگا، انا شانیہ کا هو الابتر میں کہوں گا، محبوب سفر تیرا ہوگا، والنجم اذا ہوا میں کہوں گا، بول تیرے ہوں گے، وما ینطق عن الہوا میں کہوں گا، محبوب ذکر تیرا ہوگا، ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا، محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبریل میرا ہوگا، وہ خادم تیرا ہوگا، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، صدیق میرا ہوگا، وہ یار تیرا ہوگا، عمر میرا ہوگا، مراد تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، داماد تیرا ہوگا، علی میرا ہوگا، فقیر تیرا ہوگا، یہ زہرا میری ہوگی، وہ بیٹی تیری ہوگی، حسن میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، حسین میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، بلال میرا ہوگا، وہ عاشق تیرا ہوگا، اویس میرا ہوگا، وہ شیدا تیرا ہوگا، جو عاشق تیرا ہوگا وہ عاشق میرا ہوگا، جو دشمن تیرا ہوگا وہ دشمن میرا ہوگا، یہ سنی میرے ہوں گے، دیوانے تیرے ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا والا سوفا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی نعت بیان ہو رہی ہے، شان بیان۔ والا سوفا یعطیک ربک فترضی، محبوب بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ ہمارے ایک بہت اچھے کراچی کے شاعر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، سعید ہاشمی صاحب۔ وہ ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھتے تھے اور مجھے بہت پسند ہے وہ کلام۔ میری آواز تو نہیں ہے لیکن مل کے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا رب کو راضی کر رہی ہے اور رب میرے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں
یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. محبوب یتیم پایا تو کیا جگہ نہ دی, آغوش رحمت میں جگہ نہ دی؟ اچھا اس کو بھی سمجھیے, میرے آقا کریم در یتیم ہیں, یتیموں کے والی ہیں. گویا رب فرما رہا ہے محبوب جب آپ بچپنے میں یتیم تھے ہم نے تو اس وقت تمہارا خیال رکھا, تمہاری حفاظت کی, تو کیا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ انداز تو دیکھیے محبت کا. محبوب غور تو کریں, جب آپ یتیم تھے, جب ہم نے آپ کو جگہ دی, آپ کا خیال رکھا, تو کیا آج ہم چھوڑ دیں گے آپ کو؟ ان کی باتوں میں نہ آئیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. محبوب ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا, نہ ناراض ہوئے. پھر فرمایا علی بھائی یہ جو آیت ہے نا یہ حضور کی نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی, اور یہاں اللہ فرما رہا ہے محبوب حالت بچپنے میں ہم نے تو اس وقت خیال رکھا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تو اس وقت بھی محبوب تمہارے ساتھ تھے. ہاں میرے سرکار نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا, ورنہ حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت بھی میرے سرکار نبی تھے. بحیرہ راہب نے گواہی دی, نستورہ راہب نے گواہی دی, ورقہ بن نوفل نے گواہی دی, اور سب جگہ چرچے تھے آپ کی ختم نبوت کے. نبی آخر الزمان کی آمد کے سب منتظر تھے. تو یہ جو بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا. پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. خود رفتہ یعنی اس بات کو بھی سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پٹری سے اتر گئے, کیونکہ یہ وہ قرآن ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا. بہت سارے لوگ اس قرآن سے ہی ایسے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ قرآن عاشقوں کی کتاب ہے, متقیوں کی کتاب ہے, پاک لوگوں کی کتاب ہے, اور انہی کو سمجھ میں آتی ہے. صاحبو دیکھیے آقا کریم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ تھے, اتنے بے خود تھے, سرشار تھے کہ حضور علیہ السلام پر جب غلبہ بہت زیادہ ہوا تو آقا کریم علیہ السلام غار حرا تشریف لے جانے لگے, اور وہاں کئی روز بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے, وہیں مصروف رہتے. تو جب وہ محبت اور بڑھی, وہ غلبہ اور بڑھا, کیونکہ محبت اظہار مانگتی ہے, اور وہ طریقہ میرے رب نے بتایا کہ محبوب سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دو, اور یہ سلسلہ وحی کا شروع ہو گیا. یعنی آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو, آپ کے امتیوں کو ہدایت ملی. ہمیں جو بھی ملا حضور ہی کے صدقے میں ملا. تو فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. میرے حضور غنی ہیں, میرے حضور قاسم ہیں, قاسم نعمت ہیں, حضور تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو غنی کر دیا ہے, حضور عطا فرمانے والے ہیں. اور یہی بات ہے کہ رب جو ہے وہ عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ نے اپنی محبت سے اپنے سارے خزانے محبوب کو عطا فرما دیے. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. لیکن حضور نے دنیا کی دولت کو اپنے ہاں جگہ نہیں دی, جو آتا حضور بانٹ دیتے. اور ایک مرتبہ جناب
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی تقسیم پر اللہ کی راضی ہونا یہ ہے غنا۔ ہم مال و دولت کو سمجھتے ہیں، اللہ نے ہر خزانہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ جب ساری کنجیاں دے دیں، غنی کر دیا، تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو محبوب جب ہم نے سب کچھ تمہیں عطا کر دیا تو اب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو اس پر سختی نہ کریں، عطا کریں محبوب۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے، مانگنے والا آئے، تو اسے بھی نہ جھڑکیں، اسے بھی عطا فرمائیں۔ جب کوئی منگتا آئے، سائل آئے تو عطا فرمائیں۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کروں۔ میں ایک مرتبہ مدینہ شریف حاضر تھا، قدمین شریفین کے پاس گنبد خضرا کے سامنے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بابا جی بھی اپنا رخ انہوں نے حضور کے قدموں کی طرف کیا ہوا ہے، گنبد کی طرف کیا ہوا ہے، اور وہ کچھ عرضی پیش کر رہے ہوں گے۔ تو ایک صاحب آ گئے، وہ لال رومال باندھے ہوئے، جسے متوع کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو بہت ہوتے تھے، ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ بلا جو ہے وہ ٹلی ہے، اب وہاں پہ نظر نہیں آتے، کبھی کبھی کوئی اکا دکا نظر آ گئے تو نظر آ گئے۔ تو میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ متوع جو ہے وہ بابا جی کو اس نے یوں کر کے سیدھا کر دیا، جیسے یوں میں کھڑا ہوا ہوں، میرا رخ ادھر ہے اور قبلہ ادھر ہے، تو اس نے یوں کر دیا کہ کعبہ ادھر ہے، تم کیا ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو بابا جی چپ رہے۔ پھر اس نے کہا قبلہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ کعبے کا کعبہ ادھر ہے، کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کہہ رہا ہوں کعبہ ادھر ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا مولوی صاحب؟ کہنے کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں کوئی یتیم آ جائے تو حضور اس پہ کرم فرماتے ہیں، کوئی سوالی آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، حضور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میں تو یتیم بھی ہوں، سائل بھی ہوں، قرآن کے حکم کے مطابق اپنے حضور کے پاس حاضر ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ادھر جائیے، ادھر اس طرف کھڑے ہوں۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے واقعی قرآن نہیں پڑھا، ورنہ کیا آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لگتا ہے تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں، جانوں پر ظلم ہو جائیں، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا منظوم ترجمہ کسی نے کیا اور مجھے بہت پسند آیا۔ کہتے ہیں کہ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آج بھی کوئی چلا جائے، یتیم ہو، سائل ہو، منگتا ہو، جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، کرم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ منگتا ہو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حضرت خالد صاحب فرماتے ہیں کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔
منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرے. اللہ جب کوئی نعمت دے خوب چرچا کرے. تو اس سورہ مبارکہ سورۃ الضحیٰ جسے سننے کا اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.